میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من زار قبری وجبت له شفاعتی، وقال في موضع آخر، من صلى في مسجدي، من صلى 40 صلاة في مسجدي لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی و ایمانی و اسلامی و تبلیغی بھائی، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری پیاری مقدس مائیں اور بہنیں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن، جس رکن کو ادا کرنے کے لیے پوری دنیا کے اہل ایمان، پوری دنیا کے مسلمان کشاں کشاں، قدم بقدم اپنے گھروں سے حج بیت اللہ، خانہ کعبہ، روضہ رسول اللہ، شہر مکہ، شہر مدینہ کی زیارت کے لیے کشاں کشاں نکلنے کی تیاری میں لگ چکے ہیں، اور ملک ہندوستان کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اور ہیں جو روانہ ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ یا رب العالمین، ہم امت مسلمہ کو بھی، ہم اہل ایمان کو بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حج کے عنوان پر چند معروضات و گزارشات پیش کروں گا۔ پوری دنیا سے عشق و محبت میں ڈوب کر، عشق و محبت کے سمندر میں معجزاً اور غرق ہو کر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، مرحمت دی، مرحمت کا موقع دیا،
ہمت اور توفیق عنایت کی، وہ رختے سفر باندھ چکے ہیں، اب جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جب اللہ کا بلاوا آ جائے وہ فوراً جانے کو تیار ہے۔ وہاں کا منظر کیا منظر ہے، کیا بتایا جائے، بس یہ سمجھ لیجئے اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو آپ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ چلے جائیں۔ آپ کو دنیا کے اندر جنت کا نظارہ کرنا ہو، جنت کے حسین مناظر کو دیکھنا ہو، تو کچھ لوگ جنت کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے شملہ جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں، مالدیپ جاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ حضرات کو بتا دوں، جہاں پر آپ جنت کا نظارہ، جنت کا لطف لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو صحیح معنوں میں جنت کا مزہ نہیں ملتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر جنت کا نظارہ دیکھنا ہے، آپ خانہ کعبہ روضہ مصطفیٰ چلے جائیں، آپ کو اس دنیا کے اندر جنت کا حسین منظر نظر آ جائے گا۔ لوگ دیوانہ وار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، دیوانہ وار۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیں کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عشق و محبت میں ڈوب کر حج بیت اللہ لوگ کرتے ہیں، اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جب مکے میں رہتے ہیں تو صرف خدا نظر آتا ہے، اور جب مدینے میں جاتے ہیں تو خدا کا محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا۔ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، کہیں کالے نظر آئیں گے، کہیں گورے نظر آئیں گے، کہیں چٹے نظر آئیں گے، کہیں لمبے نظر آئیں گے، کہیں پست قد نظر آئیں گے، انسانوں کا قافلہ نظر آئے گا۔ آگے چل کر کے علماء کرام نے فرمایا قسم قسم کے لوگ نظر آئیں گے، سب کا نقشہ الگ ہوگا، رنگ الگ ہوگا، سب کا نقشہ الگ ہوگا، رنگ الگ ہوگا، ملک الگ ہوگا، علاقہ الگ ہوگا، صوبہ الگ ہوگا، لیکن علماء فرماتے ہیں کفن ایک ہوتا ہے، درد ایک ہوتا ہے، سوز و گداز ایک ہوتا ہے۔ آخر حج کیا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ حج ہے کیا چیز؟ علماء فرماتے ہیں کہ حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند اداؤں کا، حج نام ہے حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کی چند دعاؤں کا، اور حج نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند وفاؤں کا۔ یہی ادائیں، یہی دعائیں، یہی وفائیں حج بن گئی۔ ایک گھر سے انسان حاجی اچھا بھلا لباس پہن کر کے روانہ ہوتا ہے۔ جو بھی حاجی حج میں جاتے ہیں 4 جوڑے 5 جوڑے سلواتے ہیں، نئے نئے جوڑے سلواتے۔ جب میں خود جا رہا تھا تو 1300 روپے میٹر کا کرتا پہن کر گھر سے نکلا تھا، لیکن جیسے ہی دلی گیا وہاں پہ کپڑا اتار دیا گیا، صرف 600 روپے کا کپڑا پہنا دیا گیا۔ ایک حاجی گھر سے روانہ ہوتا ہے، اچھا بھلا لباس پہن کر کے گھر سے نکلتا ہے، لیکن جیسے ہی احرام کا مسئلہ آتا ہے، آواز آتی ہے کہ میرے بندے گھر والا لباس اتار دیا جائے، گھر والا لباس اتار دیا جائے، قبر والا لباس پہن لیا جائے، گھر والا لباس اتار دیا جائے، اور گھر والا لباس اتار دیا جائے، قبر والا لباس پہن لیا جائے۔ اب کوئی کہے کہ میں قاضی صاحب ہوں، میں امام صاحب ہوں، اپنی اونچی ٹوپی کیسے اتاروں؟ کوئی کہے کہ میں وزیر خزانہ ہوں، میں اپنے خزانے کی دولت کو لٹانے چلا ہوں، میں اپنے شاہانہ لباس کیسے اتار دوں؟ اگر کوئی کہے کہ میں اپنے محلے علاقے کا ذمہ دار ہوں،
میں اپنا قیمتی لباس کیسے اتار دوں؟ اگر کوئی کہے میں امام ہوں میں کیسے اتار دوں؟ کوئی کہے کہ میں مقتدی ہوں میں کیسے اتار دوں؟ کوئی کہے میں مصطفیٰ ہوں، کوئی کہے میں صدیق ہوں، عمر ہوں، کوئی کہے کہ میں عثمان و علی ہوں۔ آواز آتی ہے کہ میرے بندے جتنے لوگ میرے دربار پہ آئے ہیں سب میرا بندہ بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اپنے گھر کو لباس کو اتار دیا جائے اور قبر والے لباس کو پہن لیا جائے، اور آواز آتی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے، ایک لباس پہنا دیا گیا، سب کو ایک لباس پہنا دیا گیا، گھر والے لباس کو اتار دیا گیا۔ پھر بھی تمہیں اعتماد ہے کہ میری دولت مجھے کام آئے گی، میرا خاندان مجھے کام آئے گا، میرے گھر بار میرے کاروبار کام آئیں گے۔ کفن کا ٹکڑا احرام پہنا کر کے اللہ بتا دیتے ہیں اے میرے بندے ساری دولت یہیں رہ جائے گی، جب دنیا سے جاؤ گے اسی کفن کو پہن کر کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صرف اسی کفن کے ٹکڑے کو پہن کر کے جاؤ گے اور کچھ نہیں پہن کر کے جاؤ گے، سب یوں ہی پڑا رہ جائے گا۔ آگے حاجی جب بڑھتا ہے ان کی زبان پہ نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ پڑھیے آپ لوگ، ہر بار بتانا پڑے گا، اس لبیک کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بلا لے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ لبیک کا مطلب جی جناب میں حاضر ہوں، جی حضور میں حاضر ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے معلوم ہے تو میرے دربار میں آیا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا دے کہ میرے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے، میرے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے۔ پہلے عقیدے کی صفائی بیان کر اس کے بعد اگلی منزل پہ روانہ ہونا۔ حاجی کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، ہے میرے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی پریشانی میں ساتھ دینے والا نہیں سوائے تیرے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں۔ اگر دل میں ذرہ برابر بھی شرک لے کر کے جائے گا نہ حج قبول ہوگا، نہ تلبیہ قبول ہوگا، نہ احرام قبول ہوگا، نہ طواف قبول ہوگا، نہ صفا مروہ کی سعی قبول ہوگا، نہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا قبول ہوگا، نہ حجر اسود کا بوسہ قبول ہوگا، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو جانتا ہوں تو میرے دربار میں آیا ہے، لیکن ذرا یہ اعلان کر دے لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ حاجیوں کا ترانہ ہے، حاجیوں کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ترانہ کہاں سے نکلا آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کے اندر بھی ادائیں وفائیں دعائیں نظر آ رہی ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکارا، اے میرے بیٹے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا لبیک، اے میرے ابا حضور میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے بول کو اتنا پسند کر لیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو یہ عالمی ترانہ بنا دیا، قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے عالمی ترانہ بنا دیا، اور فرمایا کہ جب تک اپنی زبان سے لبیک نہ کہو گے تیرا تلبیہ قبول نہیں ہوگا، تو میرے دربار میں آیا ہے، ادا لے کر کے آ حضرت اسماعیل کی، دعا لے کر کے آ حضرت اسماعیل کی، ادا لے کر کے آ حضرت اسماعیل کی، دعا لے کر کے آ حضرت اماں ہاجرہ کی، اور ادائیں وفائیں لے کر کے آ حضرت ابراہیم کی۔ ان اداؤں کو، ان وفاؤں کو، ان دعاؤں کو لے کر کے جانا ہے، تب جا کر کے حج قبول ہوگا۔ انہی اداؤں کا نام ہے حج۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف، وہ خانہ کعبہ کہ جہاں پر خدا کی رحمت برس رہی ہے، 160 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 160 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کہ جب میاں بیوی یہودی اور عیسائی تھے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جب اس یہودی عورت کے شوہر کی نوکری لگ گئی جدہ میں، انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، ایک نیا شہر دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ جب جدہ میں کام کرنے لگے میاں بیوی، شوہر الگ ڈیوٹی کر رہا ہے، بیوی الگ ڈیوٹی کر رہی ہے، حاجیوں کا قافلہ جاتا ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب میاں بیوی جو یہودی تھے، عیسائی تھے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان دونوں میاں بیوی کے دل کے اندر بات آئی کہ کیوں نہ ہم بھی خانہ کعبہ دیکھیں۔ کسی طریقے سے خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے شوہر اپنے سر پہ ٹوپی چڑھا لیا، بیوی اپنے سر پہ حجاب لگا لی، اور خانہ کعبہ کے دیکھنے کے طرف میں گھر سے نکل گئے، اپنے دفتر سے نکل گئے۔ جب گئے تو جہاں پر ٹریفک پولیس کھڑی رہتی ہے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا، پولیس کھانا کھانے کے لیے گئی تھی، موقع ملا، بارڈر پار کر گئے دونوں میاں بیوی۔ جب آگے گئے کسی سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، آواز دینے والے نے، بتانے والے نے بتا دیا کہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب دونوں میاں بیوی سامنے گئے، جیسے ہی خانہ کعبہ کے سامنے گئے، وہاں پر انوار و برکات برس رہے تھے، خدا کی رحمتیں برس رہی تھی۔ شوہر نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے شوہر کو دیکھا، اور دونوں آپس میں کہنے لگے کیا یہاں پہ کچھ ملا؟ دونوں نے کہا کہ یہاں پہ سب کچھ مل گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کہتے ہیں نہ ہم قرآن دیکھ کر کے ایمان قبول کیا، نہ ہم نے نماز دیکھ کر کے ایمان قبول کیا، نہ کوئی اور عبادت میں نے کر کے ایمان قبول کیا، بلکہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ دیکھ کر کے میں نے ایمان قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ دیکھ کر میں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کتنی بڑی چیز ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، رمل کیا جاتا ہے، سینہ تان کر اکڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کے زمانے میں جو کفار تھے، اسلام کے دشمن تھے، وہ تانا دیا کرتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمان لاغر ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ سینہ تان کر چلا جائے، سینہ تان کر چلا جائے، تاکہ دنیا کفر و رعب کے اندر، تاکہ دنیا کفر کے اندر ایک رعب طاری ہو جائے، اور دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ مسلمان جسم و جان کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے، ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔
سینہ تان کر چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن نہیں، جب حج بیت اللہ کے لیے جایا جائے، پہلا طواف خانہ کعبہ کا کیا جائے تو سینہ تان کر کے چلا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، صحابہ نہیں رہے، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، کفر کا وہ دور وہاں نہیں رہا، تو پھر اب سینہ تان کر کے کیوں چلا جاتا ہے؟ بات وہی آ گئی کہ حج نام ہے حضرت ابراہیم کی اداؤں کا، حج نام ہے حضرت اسماعیل کی دعاؤں کا، یہی ادائیں، یہی وفائیں حج بن گئی۔ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا جاتا ہے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، ان کے قدموں کے نشان، بالکل بڑا جیسا ہے ان کے قدموں کے نشان، ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ جم گئے۔ جیسے جیسے وہ اوپر تعمیر ہوتی جاتی تھی، وہ مقام ابراہیم جس پتھر پہ چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر اٹھتا چلا جاتا تھا۔ آج تک وہ پتھر، وہ نشانات موجود ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب وہاں پر 2 رکعت نماز سب سے پہلے کس نے ادا کیا؟ کس نے ادا کی 2 رکعت نماز؟ ایک دن اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ آواز آئی کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کاش یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ اتنا دل کے اندر آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل جاؤ، ذرا جلدی جاؤ، میرے لاڈلے پیغمبر کو، میرے لاڈلے نبی کو یہ پیغام سنا دو کہ حضرت عمر فاروق کے اندر، دل کے اندر جو آواز آئی تھی، میں قرآن کی آیت بنا کر کے پیش کرتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کھڑے ہو کر کی، وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طواف کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پتھر کو تو چومنا نہیں چاہیے۔ ایک موقع تو ایسا آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کے اس حجر اسود سے فرمایا، انک حجر لا تنفع ولا تضر، انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا کے رس بھرے ہونٹ تجھ پہ لگے ہیں، میں آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں۔ ورنہ حضرت عمر فاروق نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ پتھر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ قیامت تک طواف کیا جائے گا، قیامت تک مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے گی، قیامت تک حجر اسود کا بوسہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ان عمل سے فارغ حجاج کرام ہو جاتے ہیں تو صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا مروہ کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اماں ہاجرہ نے اپنے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب پانی کے لیے بے قرار ہو گئی اور پانی کا چشمہ نظر نہیں آ رہا تھا تو کبھی صفا کو جاتی، کبھی مروہ کو جاتی۔ آج تو بالکل پلین زمین بنا دی گئی ہے، پورا فل اے سی ہے اور بالکل زمین ماربل سے مزین ہے،
چاروں طرف خوبصورت لائٹ ہے، لیکن حضرت اماں ہاجرہ اس وقت دوڑ لگا رہی تھی کہ جب پہاڑ کی پتھریلی زمین تھی وہاں پہ دوڑ لگا رہی تھی، اور بے قراری کے عالم میں کبھی صفا کو جاتی ہے کبھی مروہ کو جاتی ہے۔ اس دوڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کو حکم دیا کہ جس طریقے سے میری مسترب بندی حضرت ہاجرہ دوڑ لگا رہی تھی، ان کے انداز پہ جب تک دوڑ نہیں لگاؤ گے تب تک تیرا حج قبول نہیں ہوگا، تب تک تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہاں پر ایک سبز بتی لگی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں سبز پٹی لگی ہوئی تھی، لیکن زمانے نے ترقی کی، اب وہاں پر سبز بتی، سبز لائٹ، ہری لائٹ لگا دی گئی ہے۔ تو جہاں پر ہری لائٹ ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے، وہاں پر تیزی سے دوڑنا ہے حجاج کرام کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی مقام پر حضرت اماں ہاجرہ دوڑ لگاتی تھی۔ کیوں؟ جب اس مقام پہ جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، تو بے قراری کے عالم میں ہوا کرتی تھی اور عرض کرتی تھی کہ میرے بارے رہا، اگر پانی نہیں ملے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا دم توڑ دے گا۔ رب تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے، جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ جب ماں تڑپنے لگی، رب تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور قیامت تک کے لیے زمزم کا پانی پوری دنیا میں سیراب کر دیا۔ بزرگو دوستو، یہ ہے حجاج کرام جو صفا مروہ میں دوڑ لگاتے ہیں، جہاں پر حضرت اماں ہاجرہ نے دوڑ لگائی، جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر سارے انبیاء تشریف لے گئے ہیں، وقت کے اولیاء تشریف لے گئے ہیں، جہاں پر وقت کے انبیاء تشریف لے گئے، سارے صحابہ تشریف لے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر سارے نبیوں کے قدم پڑے ہوں، جہاں پر سارے صحابہ کے قدم پڑے ہوں، وہاں پر اگر ہمارے گاؤں سے کوئی جائے ان کے قدم وہاں پڑ جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی حج بیت اللہ کے لیے جائے اور وہاں سے واپس آ جائے تو ان کے لبوں کو چوم لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لبوں نے حجر اسود اور خانہ کعبہ کو چوما ہے۔ ان کی آنکھوں کو بوسہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنکھوں نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہے۔ ان کے قدموں کو چوم لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قدموں نے خانہ کعبہ کی زمین کو رونق کر کے آیا ہے۔ یہ سارے عمل کر لیتے ہیں لوگ، اس کے بعد مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے قربانی کرتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اور آخری طواف، آخری زیارت کر کے لوگ کہاں پھر جاتے ہیں؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ کوئی حج کے لیے آئے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد میرے روضے کی زیارت کرے، اسے 2 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی صرف حج کر کے اپنے گھر واپس ہو جائے اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ سے حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد روضہ رسول اللہ کی زیارت کو آئے اسے 2 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اپنے گناہوں سے دھل گئے، سارے گناہ جو دنیا میں کیے تھے خانہ کعبہ کی برکت سے، حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہی ایک ایسی عبادت ہے حج بیت اللہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، نماز سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی کوئی خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے رب تعالیٰ ان کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بالکل گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اور بالکل پاک و صاف ہو کر کے نبی کے دربار میں لوگ جاتے ہیں۔
اور نبی کے دربار میں جب جاتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے اوپر محمد مصطفیٰ پر یہ واجب ہو گیا کہ میں ان کی سفارش کروں کل قیامت کے دن۔ اور آگے فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ فکأنما کتب لہ براۃ من النار و براۃ من العذاب و براۃ من النفاق، کہ جو میری مسجد آئے اور آ کر کے 40 وقت کی نماز یعنی 8 دن رہ کر کے 40 وقت کی نماز پڑھے اور ایک بھی نماز لا تفوتہ صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز نہ چھوٹی ہو نہ قضا ہوئی ہو، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، وہ بالکل عذاب سے، جہنم سے، نفاق سے بری ہو جاتا ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی حج بیت اللہ کرنے کے بعد بھی اگر منافق والا کام کرے گا، میں ایک بات بتاؤں، اگر کوئی حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد، کوئی حاجی صاحب بننے کے بعد بھی اگر دنیاوی لغویات میں ڈوب جائے، اگر دنیاوی لغویات میں ڈوب جائے اور معاشرے میں وہ ڈوب جائے، غیبت، چغلی اور حرام کاری میں ڈوب جائے، رشوت اور سود میں ڈوب جائے، آپ کو میں یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، میں نہیں دیتا، شریعت اسلام سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ ورنہ حج کرنے کے بعد تو انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن حج کرنے کے بعد بھی اگر پرانے فطرت میں کوئی ہے تو صرف 5 لاکھ خرچ کر کے ہم اور آپ آئے ہیں، ہمارا حج قابل قبول نہیں ہے۔ حج کے بعد میں سارے حجاج کرام جتنے یہاں حاجی ہیں میں ان سے بھی کہوں گا، اور جو جانے والے انسان ہیں ان سے بھی کہوں گا، اور جو آئندہ زندگی میں جائیں گے ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا تھا، یہ آپ کو اللہ اپنا مہمان بنانے والے ہیں، تو آپ اس مہمانی کا حق ادا کریں۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے لباس کو دیکھ کر، آپ کی سیرت و کردار کو دیکھ کر، آپ کے وضاقتہ کو دیکھ کر، آپ کے رحم سہن کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے یہ کہے کہ فلاں شخص جو آ رہے ہیں وہ حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ ورنہ ہمارے معاشرے کا تو اتنا برا حال ہے کہ کچھ لوگ حاجی کو گالی بھی دے رہے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا۔ اگر انہوں نے غلط کیا ہے یا غلط کر رہے ہیں تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حاجی کا احترام کریں، ہم حاجی کا احترام کریں۔ تو 40 وقت کی نماز پڑھی جائے، اور آقا نے فرمایا کہ میرے روضے کے سامنے آ کر، جس روضے کے متعلق فرمایا گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری روضے پر آ کر، میرے منبر کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ میرے روضے کے سامنے جو آتا ہے وہ جنت کے ٹکڑے میں آ جاتا ہے۔ اور میرے آقا، ایک 2 بات اور کہوں، میرے آقا اس دنیا سے پردہ کیے ہیں، اس دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں، اپنی قبر میں جتنے انبیاء ہیں دنیا کے اندر تھے، اور جتنے انبیاء تھے دنیا سے چلے گئے، سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، جب ہم نبی کے روضے میں جائیں گے تو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، جیسے ہی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے ہمارے آقا ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمارے آقا ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھ کر کے روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے کہ میرے آقا میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میرا دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہ جو انڈیا میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے انڈیا میں، روزی رزق حاصل کیا انڈیا میں، ساری زندگی انڈیا میں گزارے، لیکن جب حج کے لیے جب لوگ جانے لگے وہ کیا کہتے تھے؟ ابھی اس شاخ خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، ابھی اس شاخ خانہ کعبہ کو چوم رہے ہوں گے، ابھی اس شاخ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں گے، اور کھانا کھانے بیٹھتے، کھانا کو چھوڑ کر کے رونے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ 18 سال تک نبی کے روضے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے۔ جب طلب ہوتی ہے
دل کے اندر بے قراری ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں نماز دیتا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کے 18 سال تک بخاری شریف پڑھانے کا موقع دیا۔ اور جب بخاری شریف پڑھانے لگے تو پڑھاتے پڑھاتے آپ نے فرمایا کہ میرے آقا قبر میں زندہ آرام فرما رہے ہیں، قید باحیات ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرے آقا باحیات ہے اپنی قبر میں؟ یہ دلیل پہ دلیل پیش کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ میرے آقا قبر میں آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا قبر میں زندہ صحیح و سلامت ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آقا اپنی قبر میں زندہ صحیح و سلامت ہے؟ دلیل پہ دلیل پیش کرتے جا رہے، بچے نہیں مان رہے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ میرے آقا زندہ ہے یا نہیں؟ بچوں نے کہا کہ حضرت بتا دیا جائے۔ مولانا نے فرمایا کہ تو اس حدیث کی دلیل سے نہیں مانتا تو پیچھے نظر اٹھا کر دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا میرے آقا زندہ ہے یا نہیں۔ سارے بچوں نے جیسے ہی پیچھے نظر دوڑائی، آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر سے صحیح سلامت نکل کر کے کھڑے ہیں اور فرمایا کہ دیکھ، اگر اس دلیل سے نہیں مانتا اس دلیل سے دیکھ، میرے آقا اپنی قبر سے نکل کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام صرف اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، صحیح سلامت ہے۔ اسی لیے فرمایا آقا نے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو آئے میری قبر میں اور آ کر کے میری قبر کی روضے کی زیارت کرے، کل قیامت کی دن میں اسے سفارش کروں گا۔ تو بزرگ و دوستو، بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روضے، اپنے خانہ کعبہ کا، اپنے نبی کے روضے کا دیدار کراتے ہیں۔ بہت ہی مبارکباد ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ پاکیزہ عمل جو صاحب استطاعت ہیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے، ورنہ یہ دولتیں، یہ پیسے، یہ جائیداد یوں ہی پڑے کے پڑے رہ جائیں گے اور کل قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہودی ہو کر کے مریں گے، نصرانی ہو کر کے مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا